ابھی آگے جا کر ہم حروف جار سبق میں بھی پڑھیں گے، لیکن سبق میں پڑھنے سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ حروف جار کیا ہیں اور یہ کون سے ہیں۔ تو حرف ہمارے پاس ایک ایسا کلمہ ہے جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو تو وہ حرف کہلاتا ہے، اور حرف کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن ہمارے اب جو سیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، وہ ہے حروف جار۔ حروف جار وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو کسی جملے کو بنانے میں اور اس کو معنی دینے میں مدد دیتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم سیکھتے ہیں کہ حروف جار کی اہمیت کیا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں۔ کتاب بستہ ہے، اس میں چونکہ حرف جار کی کمی ہے تو اس جملے کا معنی واضح نہیں ہو رہا۔ اگر ہم یہ لکھیں کتاب بستے میں ہے تو کیا ہوا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں حرف جار ہے۔ تو حرف جار ہمارے جملوں کو معنی عطا فرماتا ہے، اور یہ جو ہے یہ عموماً اسم کے بعد اور فعل سے پہلے لگتا ہے۔ مثال میں دیتا ہوں۔ مثال، یہ کتاب مجھ دے دو۔ اب اس میں بھی حرف جار کی کمی ہے، تو اگر ہم یہاں مجھ کو لگا دیں، مجھ کو دے دو، تو ہمارا حرف جار لگانے سے ہمارے جو جملہ ہے اس کی معنی بہت واضح ہو جاتے ہیں۔ فارسی میں بھی اس طرح، جس طرح کو یا میں، اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ حروف جار ہم اب کتاب کی مدد سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ چند ایک میں یہاں لکھ لیتا ہوں۔ در میں، در کے کئی معنی ہیں فارسی میں۔ در دروازے کو بھی بولتے ہیں، در میں یعنی کہ ان، اندر۔ را، را جو ہے کو۔ ایک لفظ ہمارے پاس ہے من را، مجھ کو۔ من را کو وہ کس طرح بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں مرا۔ فارسی میں کیا کہیں گے؟ من را کو، مجھ کو، مرا۔ اور اب یہ آ گیا ہے تو اور بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تورا، تجھ کو۔ تو تورا کو کیا بولتے ہیں؟ تورا۔ کیا بولتے ہیں؟ تورا، تجھے یا تجھ کو۔ اسی طرح ایک اور تھوڑا کنفیوزنگ ہے من را کے ساتھ، مارا۔ مارا ہے ہم کو، ماں ہم، اور را کو ہم کو، تو اس کا مطلب ہے ہم کو۔ تو مارا اور مارا میں تھوڑا فرق ہے۔ مارا جو ہے یہ من را کو مختصر کر کے پڑھتے ہیں، من را یعنی مجھ کو، تو مرا۔ اور مارا یعنی کہ ہم کو جو ہے یہ پلورل میں استعمال ہوتا ہے، اور مرا جو ہے یہ سنگولر میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے کتاب سے پڑھتے ہیں کہ حروف جار زیادہ استعمال ہونے والی حروف جار کون سے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے۔ تو کتاب سے پڑھتے ہیں۔ حروف جار کو کتاب میں سے پڑھتے ہیں اور جملوں میں اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ حروف جار یہاں جو دیے گئے ہیں، در، میں یا ان، بر، بر کا مطلب ہے اوپر، زیر نیچے، کنار
پہلو میں نزدیک یا پاس. دو الفاظ ہیں فارسی میں کنار اور کنار. تو یہ کیا ہے؟ کنار. زیر سے کا مطلب ہے فاصلہ، اور یہاں کنار جو ہے یہ ہے پہلو یا پاس یا نزدیک. از سے، اور از کا ایک اور معنی بھی ہے کا کے لیے بھی یہ بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے جملے میں، ابھی ہم سیکھتے ہیں. تا کا مطلب ہے تک. پیش، پیش کا مطلب ہے پاس، آگے یا سامنے. پس، پیچھے. با کا مطلب ہے ساتھ. ان کو استعمال کرتے ہیں. آموزگار در اتاق درس است. ماسٹر صاحب کلاس روم میں ہیں. در یہاں کیا ہے؟ حرف جار. دوات بر میز است. دوات میز پر ہے. قلم کنارے دوات است. قلم یعنی کہ پین، قلم دوات کے پاس پڑا ہے، نزدیک ہے. مداد زیر کیف است. پنسل بستے کے نیچے ہے. زیر نیچے، کیف بستہ بیگ. در کیف مداد و مداد پاک کن وہ خوشنویس است. در حرف جار ہے. در کیف بستے میں، بیگ میں. مداد و مداد پاک کن پنسل اور اریزر یا ربر وہ خود نویس است اور انک پن یا فاؤنٹین پن ہے. این کتاب مال کیست. یہ کتاب کس کی ہے؟ فارسی میں اس طرح بھی بولا جاتا ہے کسی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے. این کتاب مال کیست. این کتاب از خرم است. یہ کتاب خرم کی ہے. این کتاب مال خرم است. اس طرح بھی بول سکتے ہیں یہ کتاب خرم کی ہے، جو دونوں طرح سے بولا جا سکتا ہے. آن صندلی مال کیست. وہ کرسی کس کی ہے؟ آن صندلی از جناب آموزگار است. وہ کرسی آموزگار ماسٹر صاحب کی ہے. از تو از جو ہے کا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. حامد با محمود است. حامد محمود کے ساتھ ہے. بچے پیش مادر است. بچہ ماں کے سامنے یا آگے یا پاس ہے. گربے پس دیوار است. بلی دیوار کے پیچھے ہے. پس تو یہ حرف جار ہے. از لاہور تا راولپنڈی راہ خوب است. لاہور سے پنڈی تک راستہ اچھا ہے. تو ڈال کا تلفظ نہیں ہے، تو راولپنڈی کو راولپنڈی کہا گیا ہے. تو اس درس میں ہم نے حروف جار بھی سیکھے اور دو جو ہے حرف ملکیت مال اور اس بھی سیکھا. اور آئیے اب وائٹ بورڈ سے اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ساتھیو، حروف جار سیکھتے ہوئے ہم نے ایک نیا جملہ بھی پڑھا. تھوڑی اس کی وضاحت کریں کہ فارسی میں ملکیت ظاہر کرنے کے کئی طریقے ہیں. تو آئیے سیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. کتاب من، میری کتاب. تو ہم اس کو مختصر کر کے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کتابم. کتابم میری کتاب.
ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں این کتاب ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں این کتاب مال کیست، یہ کتاب کس کی ہے۔ تو ملکیت ظاہر کرنے کے لیے مال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مال کیست، تو اس کا جواب ہے این کتاب مال من است، یا این کتاب مال، کوئی بھی نام آپ بیچ میں سے رکھ دیں اور اس کا نام کہیں اور است لگائیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ این کتاب از حامد است، یہ کتاب حامد کی ہے۔ اب یہاں از کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے کی، مطلب ہے کہ دس بک belongs ٹو حامد، یہ کتاب حامد کی ہے۔ تو ہم نے از کا بھی جو ہے دو استعمال سیکھا، از جو ہے از پشاور تا کشمیر، ایک استعمال یہ ہے فرام پشاور ٹو کشمیر، یا پشاور سے کشمیر تک، اور ایک از کا استعمال یہ ہے این کتاب از حامد است، کہ یہ کتاب حامد کی ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ ملکیت ظاہر کرنے کے کئی طریقے ہیں، اور وہ دو تین ہم نے یہاں پڑھ لیے۔ ابھی آگے جا کے ضمیر شخصی کی پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر جا کے اس کو سبق میں سے بھی پڑھتے ہیں۔